کا شہر مشہد شیعہ دنیا کا سب سے بڑا علمی اور روحانی مرکز۔ 1939 کی بہار میں ایک متوسط مذہبی گھرانے میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی جس کا نام رکھا گیا علی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ بچہ ایک دن نہ صرف اس شہر بلکہ پوری دنیا کی سیاست کا مرکز بنے گا۔ نوجوان علی خامنئی اپنے والد آیت اللہ جواد خامنئی کے ساتھ۔ ان کے والد آیت اللہ جواد خامنئی مشہد کے معروف عالم دین تھے۔ یہی وہ گھرانہ تھا جہاں علی نے امامہ باندھنا سیکھا اور قرآن کی تفسیر پڑھی۔ یہ وہ دور تھا جب ایران پر شاہ کی آہنی حکومت تھی۔ 1958 میں ان کی ملاقات ایک ایسے استاد سے ہوئی جس نے ان کی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ خامنئی خمینی کے خاص شاگردوں میں شامل ہو گئے تھے۔ وہ خمینی کے انقلابی نظریات سے اس قدر متاثر ہوئے کہ دن رات ایک کر دیا۔ وہ خمینی کے پیغامات کو چھپا کر دوسرے شہر میں پہنچاتے تھے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اگر پکڑے گئے تو ان کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ شاہ کی خفیہ پولیس ساواک کو خامنئی کی سرگرمیوں کا علم ہو گیا۔ 1963 میں پہلی بار گرفتار ہوئے، اس کے بعد کئی بار جیل گئے۔ جیل کی سختیاں، تشدد، لیکن ان کا عزم پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتا گیا۔ وہ جیل سے باہر آتے تو پھر سے وہی کام شروع کر دیتے۔ خمینی کے پیغامات کی تشہیر، شاہ کے خلاف تقریریں اور عوام کو بیدار کرنا۔ 1970 کی دہائی کے وسط تک وہ انقلاب کے اہم ترین رہنما میں شمار ہونے لگے۔ 1979 کو ایران کی 1000 سالہ بادشاہت کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ خمینی واپس آ چکے تھے اور خامنئی نئی حکومت کے کلیدی ستون بن کر ابھرے۔ خمینی نے انہیں تہران کا امام جمعہ مقرر کیا۔ یہ عہدہ صرف مذہبی نہیں تھا بلکہ سیاسی طور پر بھی انتہائی اہم تھا۔ 22 جون 1981 تہران کی ابو ذر مسجد میں جمعہ کی نماز کے بعد ایک بم پھینکا گیا۔ نشانہ خامنئی تھے۔ دھماکے میں وہ شدید زخمی ہو گئے۔ ان کا دایاں بازو تباہ ہو چکا تھا۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ وہ بچ نہیں پائیں گے، لیکن وہ بچ گئے۔ اس حملے نے ان کا بازو تو چھین لیا لیکن ان کے عزم کو اور مضبوط کر دیا۔ اسی سال وہ ایران کے صدر منتخب ہوئے۔ 8 سال کی جنگ خامنئی صدر تھے، لیکن وہ صرف تہران میں بیٹھنے والے صدر نہیں تھے۔ وہ محاذ پر جاتے فوجیوں کی حوصلہ افزائی کرتے اور اپنی ایک آنکھ بھی جنگ میں کھو بیٹھے۔ عوام نے انہیں پیار سے سید الشہداء کا خطاب دیا۔ 3 جون 1989 آیت اللہ خمینی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایران ایک ایسے شخص کے بغیر رہ گیا تھا جس نے انقلاب کی بنیاد رکھی۔ سوال یہ تھا کہ اب کون؟ بہت سے لوگوں کو یقین نہیں تھا کہ خامنئی سپریم لیڈر بن سکتے ہیں۔ ان کی مذہبی کتابیں تو تھیں لیکن مرجعیت کا درجہ نہیں تھا۔ آئین میں ترمیم کی گئی اور حیرت انگیز طور پر مجلس خبرگان نے 55 سالہ علی خامنئی کو ایران کا نیا سپریم لیڈر منتخب کر لیا۔ یہ خمینی کی وصیت تھی۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ انقلاب کو بچانے کے لیے ایک مضبوط سیاستدان کی ضرورت ہے، نہ کہ صرف ایک مذہبی عالم کی۔ خامنئی نے جلد ہی ثابت کر دیا کہ وہ اس عہدے کے لیے موزوں ترین شخص ہے۔ خامنئی کا دور اقتدار 3 حصوں میں بٹا ہوا۔ پہلا دور جنگ کے بعد کی تعمیر نو کا تھا، جہاں انہوں نے ہاشمی کو معاشی اصلاحات کی آزادی دی۔ دوسرا دور 1997 میں اصلاح پسند خاتمی کا دور تھا، جہاں خامنئی نے اصلاحات کو روکنے کے لیے اپنی تمام تر طاقت استعمال کی۔ 2009 کا متنازع الیکشن، لاکھوں افراد نے سڑکوں پر نکل کر احتجاج کیا۔ گرین موومنٹ خامنئی کے لیے سب سے بڑا چیلنج تھا۔ انہوں نے احتجاج کو کچلنے کا حکم دیا۔ سینکڑوں ہلاک، ہزاروں گرفتار، لیکن ان کا تخت ہلا نہیں پایا۔ بین الاقوامی سطح پر ان کا دور مسلسل کشیدگی کا دور تھا۔ یہ خامنئی کے اقتدار کا سب سے بڑا چیلنج تھا۔ ایک بار پھر طاقت کا استعمال ہوا اور پھر وہ دن آ گیا 28 فروری 2026۔ تہران کے مضافات میں ایک خفیہ مقام، امریکہ اور اسرائیل کا مشترکہ فضائی آپریشن۔ آیت اللہ سید علی خامنئی اس دنیا میں نہیں رہے۔ وہ شخص جو 37 سال تک ایران کی تقدیر کا معمار رہا، اب خاک میں مل چکا تھا۔ ان کے ساتھ ان کے چند محافظ اور خاندان کے افراد بھی جاں بحق ہوئے۔ ایران میں 40 دن کا سوگ منایا گیا۔ 7 روز کی عام تعطیل، لاکھوں افراد تہران کی سڑکوں پر نکل آئے۔ لیکن سب سے بڑی خبر یہ تھی کہ ان کے بیٹے مجتبیٰ خامنئی نے نیا امامہ باندھ لیا تھا۔ علی خامنئی ایک ایسا شخص جس کے بارے میں رائے قائم کرنا آسان نہیں۔ ان کے حامی انہیں مجاہد امام کہتے ہیں، ناقدین عامر، لیکن ایک بات طے ہے، وہ تاریخ کے عظیم
زندہ بچ جانے والوں میں سے ایک تھے۔ ایک قاتلانہ حملہ تھا، وہ ان سب سے بچ نکلے۔ آج وہ نہیں ہے، لیکن ان کا نظریہ، ان کی پالیسیاں اور ان کا خاندان موجود ہے۔ کیا ایران ان کے بغیر ایک نیا راستہ تلاش کر پائے گا، یا پھر وہی راستہ ایک نئے نام کے ساتھ چلتا رہے گا؟ یہ سوالات کا جواب صرف وقت کے پاس ہے۔ آیت اللہ سید علی خامنئی، جن کا ستارہ 1939 کو چمکا اور 2026 کو غروب ہو گیا۔